سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 78 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔ اقیم الصلاۃ، آپ قائم کیجئے نماز کو، لدلوک الشمس، سورج ڈلنے کے بعد، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور نماز صبح میں بھی، بے شک ان قرآن الفجر، صبح کی نماز کا جو قرآن مجید کا پڑھنا ہے، کان مشہودہ، وہ حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے فرشتوں کا۔ تو اقیم الصلاۃ شروع سورج سے توحید و رسالت، آخرت کے دلائل اور ان پر اعتراضات کے جوابات کے بعد اعمال کا ذکر فرمایا۔ پچھلی آیت کے ساتھ ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے نماز قائم کیجیے، یہ آپ کے لیے ان کے مقابلے کی قوت کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو نماز پڑھتے، جس طرح کہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1316 ہے۔ اور نماز کو قائم کس طرح کرنا ہے؟ اب منکرین حدیث کا اس آیت میں بہت بڑا رد ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ نماز کو قائم کیجئے، بس اب کوئی منکرین حدیث قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے پوری نماز کا طریقہ ہمیں بتلا دے تو ہم اس کو جتنے صفوں میں وہ، یعنی کہ یہ طریقہ بتلائے گا، جتنے صفحات میں طریقہ ہوگا اتنے صفحات میں جتنی لائنیں ہوں گی، ہر لائن کے بدلے میں ہم انشاءاللہ 1000 روپے انعام دیں گے۔ تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ یہ منکرین حدیث کر سکے ہیں نہ کر سکیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ لِدُلُوكِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، سورج ڈلنے کے بعد، إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، رات کے اندھیرے تک۔ تو قاموس میں دلکت الشمس ای غربت او اسفرت او مالت او زالت عن قبض السماء، یعنی دلکت الشمس، سورج غروب ہو گیا یا زرد ہو گیا یا مائل ہو گیا یا آسمان کے وسط سے ڈل گیا۔ تو ان میں تینوں نمازوں کا ذکر ہے، کیونکہ مشترک لفظ ایک سے زیادہ معنوں پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورج ڈلنے کے وقت ظہر، اور زردی کی غیر محسوس ابتدا کے وقت عصر، اور سورج غروب ہونے کے بعد مغرب۔ اور غسق اللیل کا معنی شروع رات کا اندھیرا ہے، شفق غائب ہونے کے ساتھ اندھیرا مکمل ہوتے ہی عشاء کا وقت۔ الی غسق اللیل کا معنی یہ ہے کہ یہ تمام وقت مسلسل نماز قائم رکھو، صبح سے لے کر رات تک۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ آدمی نماز پڑھ کر اگلی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ انکم لن تزالوا فی صلاۃ ما انتظرتم الصلاۃ وَإِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ، کیونکہ فجر کے وقت قرآن مجید حاضر ہوتا ہے۔ کیا فرشتے حاضر ہوتے ہیں؟ فرشتے تو تمام نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن صبح کو خصوصی انعام ہوتا ہے، آدمی بالکل فارغ ہوتا ہے اور آدمی آرام کر کے پہنچا ہوتا ہے، اس وقت قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، تاکہ اس میں ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب صبح پہلا کام ہی نیکی کا کام ہو، تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہم سب سے پہلے اٹھتے وقت جو کام کریں وہ نیکی کا کام ہو، اور نیکی کے کام سے مراد نماز کا پڑھنا ہے۔ نماز ہم اٹھتے ہی نماز کو قائم کریں۔ آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور کچھ حصہ رات بھی، فَتَہَجَّد، پس آپ تہجد پڑھیں، بھی اس قرآن مجید کے ساتھ، یعنی کہ تہجد پڑھیں لیکن قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ تہجد کی تلاوت، قرآن مجید میں تہجد کا ذکر گیا ہے، 5 نمازوں کا ذکر، تہجد کا ذکر۔ نافلۃ، اس حال میں کہ یہ زائد ہے، لکا، آپ کے لیے، عسیٰ، قریب ہے، ان یبعثک، یہ کہ کھڑا کر دے آپ کو، ربک، آپ کا رب، مقام محمود، مقام محمود، آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر دے۔ یہ اللہ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ تو اس کا مطلب
یعنی کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد میں من کے بعد کے معنی میں ہے ہجود، نیند کو کہتے ہیں تہجد، ترک ہجود یعنی نیند کو ترک کرنے کا نام ہے۔ تو جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا اس پہ انعام ہے، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ آگے فرمایا وَقُلْ اور کہہ دیجئے، اچھا بلکہ یہاں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ کر دے آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں، تو یہاں یہ بات ہے فرضی نمازوں کے ساتھ آدمی کا اللہ سے تعلق تو ہے، لیکن کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے تو نفلی نمازوں سے ہوگا، جتنا زیادہ نوافل ادا کرے گا اتنے اللہ کا زیادہ قریب ہوگا۔ کیوں؟ یہ آیت دلیل ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی کہ اس حال میں کہ یہ زائد ہے آپ کے لیے، قریب ہے کہ وہ کھڑا کر دے آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں۔ تو مقام محمود کیا چیز ہے، کیا بلا ہے مقام محمود؟ تو بعض لوگوں نے مقام محمود کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر اپنے ساتھ بٹھائے گا اللہ تعالیٰ۔ بعض لوگوں نے مقام محمود کی تفسیر یہ کی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ تو طبری نے مجاہد کا یہ قول نقل کیا۔ بعض روایات رسول اللہ سے بھی نقل ہیں کہ حافظ ذہبی نے اپنی کتاب العلو للہ العظیم میں محمد بن مصعب کے ترجمہ میں فرمایا کہ رہا ہمارے نبی کے عرش پر بیٹھنے کا معاملہ تو اس کے متعلق کوئی نص سے بات ثابت نہیں ہوتی۔ تو مجاہد نے جو یہ تفسیر کی ہے، بعض اہل کلام نے اس کا انکار کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ نے مقام دینا ہے وہ کون سا مقام ہے، جس کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں حدیث میں بھی آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جو شخص اذان سے سنے یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت ہوگی۔ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں نیند سے جاگ کر قرآن پڑھ، یہ حکم سب سے زیادہ تجھ کو دیا ہے، تجھ کو بڑا مرتبہ دینا ہے، وہ تعریف کا مقام ہے شفاعت کبریٰ کا، جب کوئی پیغمبر نہ بول سکے گا تو یہی ہے، تب آپ اللہ سے یعنی کہ ہم کلام ہوں گے، یہ ہے مقام محمود کی شرح۔ آگے فرمایا وقل کہہ دیجئے ربی اے میرے رب ادخلنی مجھے داخل کر دے مدخل صدق داخل کر دے سچا، واخرجنی اور مجھے نکال دے مخرج صدق اچھا نکالنا، واجعلنی من لدنک اور تو مجھے بنا دے اپنی طرف سے سلطان النصیرہ غلبہ اور مدد کرنے والا۔ تو اب مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور آپ کے ہر امتی کو یہ دعا سکھلائی کہ اے میرے رب تو مجھے دنیا اور آخرت میں جس جگہ بھی داخل کرے باعزت طریقے سے۔ تو آگے فرمایا وقل جاء الحق اور آپ کہہ دیجئے کہ آگے حق وضحک الباطل اور مٹ گیا باطل، ان الباطل بے شک باطل کان ذہوقا ہے وہ مٹنے والا۔ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بشارت سنا دینے کا حکم دیا ہے کہ جو تھوڑے ہی عرصے بعد پوری ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ تو عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے، تو آپ نے انہیں لکڑی کے ساتھ یعنی کہ پھینکتے ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں جو تھی کہتے ہوئے قل جاء الحق وضحک الباطل، تو ان کو تمام کو بات یعنی کہ ان کو ختم کر دیا۔ بخاری کے حدیث نمبر 4720۔ تو باطل کا کام مٹنا ہی ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہا جب نماز کا کہا کہ نماز پڑھو، نماز میں قرآن پڑھو، تہجد میں قرآن پڑھو، اب ساتھ یہ بھی بتلایا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ مدد ملتی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز کے ساتھ مدد مل گی، جب مدد ہوگی تو مزید اللہ نے آگے کہا کہ یہ چیزیں کرنے کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے ساتھ حق کو آ جانے کے بعد یہ مزید بلایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ کہ ہم نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید کے فوائد کیا ہیں اور اس کا فائدہ مقصد کیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ ہم نے نازل کیا من القرآن قرآن میں سے ما ہوا وہ شفا ہے، ورحمۃ رحمت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، ولا یزید الظالمین اور نہیں وہ زیادتی کرتا ظالموں کو الا خسارا مگر خسارے میں۔
یعنی کہ قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ نازل کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اہل ایمان کے دل میں اگر شک شبہ یا کفر نفاق کی بیماری پیدا ہو جائے تو قرآنی آیات کے ساتھ وہ تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو شفا سے مراد یہ فاتحہ ہی تو ہے، جس کو پڑھ کے وہ چودھری کو دم کیا تھا نا، ابو سعید خدری کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث میں 5-7 کہ صحابی نے یہ دم کیا فاتحہ کا، اس کو جناب سانپ نے ڈسا ہوا تھا تو اس کا ڈسنا دور ہو گیا۔ تو قرآن مجید شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، برہان بھی ہے قرآن مجید۔ آگے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انعام کرتے ہیں علی الانسان، انسان پر آرَضَ تو وہ اعراض کرتا ہے۔ تو انسان سے مراد یہاں کافر فاسق انسان ہے، صحیح ایسا مومن نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضرا صبر فکان خیر اللہ۔ تو مسلم کی روایت ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کیونکہ اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہے۔ تو یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے اور اس کے لیے خیر، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے۔ کل کہہ دیجئے کلن، ہر شخص یعمل ولا شاکلت، وہ اپنے طریقے پہ عمل کرتا ہے، فربکم تمہارا رب عالم و خوب جانتا ہے بمن، اس شخص کو ہوا اہدا جو زیادہ سیدھے رستے پر ہے، سبیلا سیدھے رستے پر۔